السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انہم اذا ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک والشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، آپ سب کو بہت بہت عید کی مبارکباد، اور آپ کا آنا، اس محفل کو اٹینڈ کرنا، اللہ تعالیٰ بروز قیامت بخشش کا بہانہ بنا دے اور دین دنیا کی نعمتوں سے آپ سب کو، ہم سب کو سرفراز کرے۔ تمام تعریف اللہ اس عز و جل کی ہے جو تمام کائنات کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ یہ محفل جو ہم نے سجائی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں کلمۃ الحق ہماری زبان پہ جاری فرمائے، اور ہم کچھ اپنے بیان کو آگے بڑھائیں اس سے پہلے مناسب ہی نہیں ضروری سمجھتے ہیں کہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا، ہمارے غم گسار آقا، وہ سونے سونے پیارے پیارے مدنی آقا، جو رب کے محبوب دانا غیوب مکی سردار مدنی تاجدار، ہم بے بسوں کے بس، ہم بے کسوں کے کس، تمام عالموں کی رحمت، تمام عالموں کی جان پر نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ اتنی محبت و عقیدت کے ساتھ پیش کریں کہ تمام زمین و آسمان کے فرشتے گواہ ہو جائے، یا رب العالمین تیری ان بندیوں نے تیرے حبیب پہ درود و سلام بھیجا ہے، تو اس کے صدقہ طفیل ان سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو معزز سامعین، میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں، بڑی محبت و عقیدت کے ساتھ سرور کائنات مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے، اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے، گنبد خضرا کے تصور میں کھو جائیے، نہایت ادب کے ساتھ جو درود ہم پڑھیں آپ سب بھی دہرا دیں، انشاءاللہ مدینے کی حاضری ہم سب کی بھی ہو جائے گی۔ تو پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور دوسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں نہایت ادب، محبت اور تڑپ کے ساتھ درود کا تحفہ پیش کریں۔ پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور تیسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں درود کے نذرانے پیش کریں۔ پڑھیے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج کا موضوع ہم نے مدینے کی حاضری بنایا ہے۔ مدینے پاک کی حاضری کے آداب، اور چونکہ یہ مہینہ
ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے، حج کا مہینہ چل رہا ہے، اور حجاج اکرام ساری دنیا سے اللہ کے معزز مہمان، چنے ہوئے بندے جو اللہ کے خاص مہمان بن کر حج اکبر کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنہیں مکہ معظمہ بلایا اور مدینہ منورہ کی حاضری ان کے نصیب میں لکھ دی، تو وہ معزز مہمان الحمدللہ ثم الحمدللہ حج کر چکے ہیں، حج ہو چکا ہے، اور ابھی کئی قافلے مدینے کی جانب رواں دواں ہیں اور کئی پہنچنے والے ہیں، کہیں پہنچنے کو ہے۔ تو ہم نے اسی مہینے کی اس اختتام میں اس کو اپنا موضوع بنایا کہ مدینہ کیا ہے اور مدینے کی حاضری کیا ہے، اور مدینے کی حاضری کے آداب کیا ہے، اور مدینے کی حاضری کے فوائد و ثواب کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ، میری زبان میں تو طاقت نہیں ہے، بس اللہ رب العالمین اپنے فضل سے، اپنے حبیب کی محبت کے صدقے اللہ کلمۃ الحق ہماری زبان پر جاری کر دے، کیونکہ محبت ہے تو عبادت ہے، ورنہ خالی عادت ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ حضور کی، اللہ کے رسول کی محبت جب دل میں آ جائے نا، پھر کلمے کا مزہ ہے، پھر مسلمان ہونے کا مزہ ہے، پھر اسلام میں داخل ہونے کا مزہ ہے۔ الحمدللہ ہم پیدائشی اسلام میں داخل ہے، تو اس لذت کو ہم نہیں سمجھتے، جو اسلام میں داخل ہونے کی جو لذت ہوتی ہے نا، وہ مزہ ہوتا ہے۔ ہمارے ماں باپ مسلمان تو ہم بھی مسلمان، تو مسلمان کا مطلب ہوتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول پہ توحید اور رسالت پر دل سے یقین کرنا، دل سے اللہ کو ماننا، اپنا معبود برحق ماننا، اس کے سوا کوئی، وہ وحدہ لا شریک ہے، تنہا ہے، واحد ہے، اسی کی ساری کائنات میں چلتی ہے، وہی سارے عالموں کا پالنے والا رب العالمین ہے، اور اسی کے ہم بندے ہیں، اور اس نے اپنا بڑا پیارا حبیب ہمیں ہدایت دینے کے لیے، ہمیں اپنے سے ملانے کے لیے، ہمیں دین سکھانے کے لیے، ہمیں اٹھنا بیٹھنا چلنا کھانا پینا پڑھنا لکھنا، اور ہمارے اخلاق، ہمارے آداب، ہماری مسجد میں رہنا، ہمارے گھر میں رہنا، ہمارے اپنے خاندان میں رہنا، ہمارے اپنے بچوں کے ساتھ رہنا، شوہر کے ساتھ رہنا، بیوی کے ساتھ رہنا، یہ تمام جو چیزیں سکھائی وہ احسان ہے اس کملی والے محبوب کا، جس نے ہمیں جانوروں سے انسان بنا دیا، یہ علم سکھا دیا اور اپنا بنا لیا۔ یہ اتنے احسان، اتنا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے احسان عظیم بتایا۔ اپنا محبوب دے کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمہیں سب کچھ دیا، لیکن کسی چیز کو اللہ نے احسان نہیں بتایا، لیکن اپنا محبوب دیا نا تو اسے احسان عظیم بتایا، کیونکہ احسان عظیم آپ نہ ہوتے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے۔ تو پیارے آقا مدنی آقا سونے آقا بھی معزز، اور آپ کا شہر بھی معزز، جہاں آپ کے قدم لگ جائے وہ جگہ بھی معزز، آپ کا گھر بھی معزز، آپ کا گھرانہ بھی معزز، یہ تمام چیزیں جو ہے نا حضور کے صدقے میں ساری کائنات ملی۔ تو حضور پاک کا جو شہر ہے نا، بڑا عظمت والا شہر ہے، وہ بڑا عظمت والا شہر ہے، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ کیا بات کہی ہے شاندار، کہ حرم کی زمین، اتنی مقدس زمین کہ جہاں سرور کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے قدم لگے ہو، جس جگہ آپ کی سانسوں نے اس فضا میں خوشبو بکھیری ہے، جس جگہ آپ کے اخلاق سے ہر کوئی آشنا تھا، وہ اس جگہ کو مدینہ کہتے ہیں۔
اور وہ مدینہ ایسی بستی ہے جہاں ہر وقت اللہ تیری رحمت برستی ہے۔ وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار ہر مومن کا معراج، ہر مومن کی معراج ہے۔ خدا زندگی میں ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے۔ وہ مدینہ ایسا، وہ مدینہ جو ہے نا، عاشقوں کے دل کی کیا ہے؟ ٹھنڈک ہے، عاشقوں کے دل کا قرار ہے، عاشقوں کے دل کا سکون ہے وہ مدینہ۔ تو مدینہ جو ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، پیروں سے چل کے اتنا، ارے نہیں، یہ تو سر کے بل جانے کی جگہ ہے، سر کے بل جانے کی جگہ ہے، سر کے بل جانے کی جگہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب مدینہ منورہ کی حاضری پہ ہمیں قرآن پاک میں اللہ رب العزت سورہ نساء کی 64 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کو ہم نے ابھی تلاوت کی، کہ اے محبوب، وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کر لے، جو اپنی جانوں پر ظلم کر لے، اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کرے اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، آ جائے، اپنی جانوں پر ظلم کرے اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، تو اور محبوب آپ بھی ان کے لیے سفارش کر دو، اور محبوب آپ بھی ان کے لیے سفارش کر دو، تو اللہ کو بہت بخشنے والا مہربان پاؤں گے، تو اللہ کو بہت بخشنے والا مہربان پاؤں گے۔ اب اس آیت کریمہ کی جو تشریح ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اب کئی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھے گا، دیکھیے کہ اس نے کہا، اس نے کہا، اس نے کہا، اس میں ہم کو نہیں پڑھنا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے قرآن حکیم جو ہے نا وہ اللہ کا کلام ہے، اس میں نقطہ بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ غلط ہے۔ جس نے سمجھا، جس نے اس کی میننگ کو نہیں سمجھا، نہیں مانا، پڑھا تو لیکن نہیں، پھر تو وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، محبوب ان لوگوں سے کہہ دو جو اپنی جانوں پر ظلم کر لے۔ جانوں پر ظلم کر لے مطلب، اب اس لفظ کو سمجھ لے، ظلم کر لے، اپنی جان پہ کون ظلم کرتا ہے؟ لوگ تو دوسروں پہ ظلم کرنے کو تلے رہتے ہیں۔ ظاہراً ظلم کا مفہوم دنیا والوں کے حساب سے کیا ہے؟ ظلم۔ کوئی اپنے پہ ظلم کرتا ہے کیا کہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، اپنا سونا چھوڑ دے، لوگوں کو نہ کھانے دے خود کھا جائیں گے، لوگوں کو نہ سونے دے خود سو جائیں گے۔ یہ ظلم تو لوگ دوسروں پہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ لوگ جو خود اپنی جانوں پر، انفسہم، اپنی جان پر ظلم کر لے۔ تو یہ ظلم کیا ہے؟ یہ ظلم کو ہم تھوڑا سمجھا دیں۔ آئیے ہم ظلم کو سمجھتے ہیں۔ ظلم کرنے کا مطلب ہوتا ہے، ظلم کرنے کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا دینا، اپنی جان کو، اپنے جسم کو جہنم کا ایندھن بنا دینا۔ وہ کس چیز میں؟ اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑ کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز پڑھو، نہیں پڑھی، ایک ٹائم کی نماز چھوڑی، 2,86,000 سال جہنم کے عذاب میں، جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا، ایک نماز۔ یہ ظلم خود پہ ہے نا۔ ہم چاہتے تو نہیں ہوتا تھا، ہم چاہتے سوچ لیتے کہ نہیں یہ میری جان ہے، لیکن بندے کو سمجھ رہا نہیں ہے، وہ خود اپنے ہاتھ سے اپنے حصے کا ایندھن، اپنے حصے کی لکڑی، اپنے حصے کی آگ جہنم میں پہنچا رہا ہے۔ ایک نماز چھوڑ کے وہ خود اپنے جسم میں ظلم کر رہا ہے، یہ ظلم ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کہ سو جانا تو آرام ہے، لیکن نماز چھوڑ کے سو جانا ظلم ہے۔ نماز چھوڑ کے سو جانا کیا ہے؟ یہ ظلم ہے۔ تو جس نے ظلم کیا اپنے اوپر، جس نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور گناہ کیا، جس نے، اللہ نے فرمایا زنا نہ کرو، چوری نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، والدین کی نافرمانی نہ کرو، پڑوسیوں کے حقوق کو سمجھو، یہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے فرما دی، اس کو جو بندہ توڑتا ہے وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ حدوں کو توڑتا ہے، جب وہ گناہ کر لیتا ہے، جب جو اللہ کی نافرمانی وہ کر لیتا ہے اور گناہ ہو جاتے ہیں، کیے نہیں جاتے، جو جان بوجھ کے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر تو انہی کے لیے، انہی کی وجہ سے جو زلزلے آتے ہیں نا،
یہ جو سونامی آتی ہے، زلزلے آتے ہیں، یہ تلاطن آتے ہیں سمندر میں، اور یہ سارے کے سارے اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے آتے ہیں۔ تو بندہ جب یہ ظلم کر لیتا ہے، لیکن بات کیا فرما دی، اور اللہ تعالیٰ تو کریم ہے نا، اور بخشنے والا مہربان ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے میرے بندے تو نے ظلم کر لیا، اب تو نے اپنے آپ پہ گناہ کر لیا، تو نے میری حدوں کو توڑا۔ اب جب وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، تو جب وہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو وہ تو اللہ ہے، بائنڈنگ نہیں ہے اس پہ، وہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو چھوڑ دے، چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو چھوڑ دے، لیکن کیا ہے یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے جاؤ کا، آپ کے پاس آ جائے۔ جاؤ کا مطلب وہ لوگ جو ظلم کرے، اپنے آپ پر ظلم کرے، گناہوں سے لتھڑ جائے، اور پھر ہر گناہ کی معافی اللہ نے رکھی ہے، توبہ استغفار کرنا، دل سے توبہ کرنا، دل سے اپنی گلٹ کمپلیکس ہونا، اپنی ندامت کا تالا لگانا، گناہوں پہ پشیمان ہو جانا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا۔ اللہ چاہے تو معاف کر دے، چاہے اللہ اس کی مرضی۔ لیکن یہاں ارشاد فرمانا کنفرمیشن کا، کنفرم ہے کہ معاف کر دے گا، جاؤ کا، اے محبوب اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر لے اور آپ کی بارگاہ میں آ جائے، اور آپ بھی ان کی سفارش کر دو، ان کے لیے توبہ کر دو، تو اللہ کو بہت بخشنے والا پائیں گے، مہربان پائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ بخشنے والا مہربان ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کنفرمیشن ہے، جو مدینہ چلے گیا، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں چلے گیا، آداب کے ساتھ، ادب کے ساتھ پہنچا، مدینے کے آداب کو سمجھتے ہوئے پہنچا، حرم کی زمین کو بڑی محبت کے ساتھ وہاں پر پہنچا، ادب کے ساتھ پہنچا، اور پھر اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں جا کر صلاۃ والسلام ادب سے پیش کیا، اور پھر رو رو کے دعائیں کی، یا رسول اللہ میں نے توبہ کی، یا رسول اللہ آپ بھی سفارش کر دے۔ تو اللہ کو اپنے حبیب کے در پر کھڑا ہوا وہ روتا ہوا بندہ، وہ گڑگڑاتا ہوا بندہ، وہ پشیمان بندہ اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ اپنے حبیب کی روزے کے اور اپنے حبیب کے صدقہ طفیل اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ کنفرمیشن ہے، مدینہ پہنچ گیا، گناہوں سے پاک ہو گیا، کنفرم ہے۔ اور یہ حج اور عمرہ کس کے لیے ہے؟ یہ 5 وقت کی نماز کس کے لیے ہے؟ پورے مہینے کے ماہ رمضان کے روزے کس کے لیے ہے؟ زکوٰۃ دینا کس کے لیے ہے؟ اور حج کرنا کس کے لیے ہے؟ یہ تمام چیزیں تو مسلمان کے لیے ہے نا، مومن پہ فرض ہے نا، اور مومن تو تبھی ہوتا ہے جو توحید کو بھی سمجھے اور رسالت کا کیا وہ اقرار کرے۔ صرف توحید والا کہ میں صرف توحید مانتا ہوں، رسالت سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے، اور میں صرف اللہ اللہ کرتا ہوں، اور میں اتنے وقت اتنا سبحان اللہ کرتا ہوں، اتنے بار اتنے قرآن ختم کرتا ہوں، اتنے بار اتنا یہ پڑھتا ہوں، لیکن رسول کی شان آ جائے تو پھر منہ بنا لیتا ہوں، تو پھر وہ مسلمان نہیں، وہ تو منافق ہے، وہ تو کافر سے بھی بدتر والی جہنم میں جانے والا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ یہ آیت تو مجھے لگتا ہے کہ یہ منافقوں کے لیے خاص طور پہ اتاری گئی، کہ جو یہ سمجھ لے کہ میں نے حج کر لیا، حج میں تو بندہ پاک کر دیتا ہے، اللہ بندے کو اللہ تعالیٰ پاک کر دیتا ہے۔ جب وہ طواف زیارت کرتا ہوتا ہے نا، طواف زیارت کرتا ہوتا ہے تو تبھی اللہ تعالیٰ کا فرشتہ اس کے پیٹھ میں، اس کے دونوں شانوں کے درمیان یوں تھپتھپاتا اور کہتا ہے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، آئندہ اچھے کام کر، آئندہ اچھے کام کر، آئندہ اچھے کام کر۔ گناہ سے تو تبھی پاک ہو جاتا ہے، لیکن کب؟ جب شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، اور وہ مومن ہے تبھی حج ہے، اور مومن نہیں ہے، مومن تو تبھی ہے نا جو کلمے کے دونوں جز جو ہے، پورا کلمہ پورے کلمے کو دل سے پڑھے، دل سے اقرار کرے، دل سے سمجھے، اللہ کی عبادت کرے اور رسول کی اطاعت کرے، اور رسول سے جان سے زیادہ محبت کرنے کا نام ایمان ہے۔ تو جان سے زیادہ محبت، اسی ضمن میں ایک حدیث مبارکہ یاد آ رہی ہے کہ میرے آقا مدنی آقا سونے آقا کے وفات کے 2-4 دن بعد کی بات ہے
میرے آقا کی وفات کے 2-4 دن بعد ایک اعرابی جو بڑا لمبا سفر کر کے حضور اقدس مصطفیٰ جان رحمت کی سے ملاقات کی غرض سے ایک اعرابی پہنچ رہے تھے. ایک اعرابی بہت دور سے آیا، اسے نہیں معلوم تھا حضور پاک کا وصال ہو گیا. جب وہ پہنچا تو مدینہ منورہ میں جیسے اس کو پتہ لگا کہ حضور انور مصطفیٰ جان رحمت پردہ فرما گئے، تو پھر وہ میرے آقا مدنی آقا سونے آقا ہم سب کے پیارے آقا کی بارگاہ میں آپ کے روضہ مبارک آپ کے قبر اطہر پر پہنچا، اور اس نے قبر اطہر پر جا کر آپ کے قبر اطہر کی خاک اٹھا کے اپنے سر پر ڈالی. قبر اطہر کی خاک اٹھا کے اس نے اپنے سر پر ڈالی. اور اس وقت کہتے ہیں امام عتبی نے اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے. امام عتبی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور اس اعرابی نے آپ کے سامنے میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کے قبر اطہر سے خاک اٹھا کے اپنے سر پر ڈالی اور پھر کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے اللہ سے سنا ہے، اللہ کی کتاب میں پڑھا ہے، اللہ کا فرمان سنا ہے کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کر لے اور آپ کے پاس آ جائے اور آپ بھی سفارش کر دو تو اللہ کو بڑا مہربان اور بخشنے والا مہربان پائیں گے. میں اسی غرض سے یا رسول اللہ، میں اسی غرض سے آپ کے پاس آیا تھا، میں اسی غرض سے آپ کے پاس آیا ہوں. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ سفارش کر دیجئے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ میرے لیے توبہ کر دیجئے، اللہ کو منا دیجئے، یا رسول اللہ میری بخشش کرا دیجئے، یا رسول اللہ. یہ سننا تھا. امام قطبی بھی سن رہے تھے. کہتے ہیں اسی وقت وہ تو یہ کہہ کر روتا دھوتا پھر وہاں سے چلا گیا. امام قطبی وہاں جو بیٹھے تھے ان کی آنکھ لگ گئی، قسمت نے انگڑائی لی. حضور سرور کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے خواب میں دیدار ہوئے. کہنے لگے یا قطبی، اے قطبی جاؤ، ابھی جو اعرابی ہے یہاں بیٹھ کے یہ الفاظ میں دعا مانگ رہا تھا، کہہ رہا تھا اس کو جلدی ڈھونڈو اور جا کر اس کو یہ خوشخبری سنا دو کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے بخش دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ آیت میرے آقا کی ظاہری زمانے کے لیے نازل نہیں ہوئی تھی، یہ آیت تا قیامت تک کے لیے جتنے لوگ دنیا میں آئیں گے اور جو بھی اپنے جان پہ ظلم کر لیں گے اور جب نبی کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے اور اس یقین کے ساتھ پہنچیں گے، اس محبت کے ساتھ پہنچیں گے کہ یا رسول اللہ آپ منا دیجئے اللہ کو، یا رسول اللہ آپ ہماری توبہ کرا دیجئے، یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے سفارش کر دیجئے، تو پھر اللہ کو مہربان بخشنے والا مہربان پائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ جو طریقہ ہے، یہ طریقہ اب جو کئی لوگوں نے اللہ اکبر ایسی کتب لکھی ہے، اور کتب میں یہ لکھا ہے کہ جب جائے نا، جب مدینے کی حاضری کو جائے تو روضہ اقدس کے دیدار یا زیارت کی نیت نہ کرے، مسجد نبوی شریف کی نیت کرے. یہ مسجد نبوی جا رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر. اب مسجد نبوی کو جو یہ اتنی عزت دی گئی وہ کس کی وجہ سے؟ اسی لیے نا کہ حضور کی مسجد ہے، حضور پاک کے قدم مبارک وہاں لگے ہیں. حضور پاک نے فرما دیا ہے کہ میرے گھر سے لے کے ممبر تک کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور وہ مسجد نبوی ہے جس کی ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہے. سبحان اللہ. کئی جگہ 70,000 نمازوں کے برابر ہے. یہ کس کے لیے؟ کیونکہ وہ اس کی ساری چیزیں وابستہ ہے نبی کریم مصطفیٰ جان رحمت سے، کیونکہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کی وجہ سے اسے یہ ادب، یہ مقام حاصل ہوا ہے مسجد نبوی کو. تو مسجد نبوی کی نیت کر کے جانا اور حضور کے روضہ اقدس کی نیت نہیں کرنا، یہ ان لوگ کے عقل کے اندھے ہونے کی نشانی ہے کہ جنہیں سمجھ ہی نہیں رہا کہ کس کی نیت کی جائے. میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، اور ان کے طفیل رب نے حج بھی کرا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا. انہوں نے تو گھر سے نیت ہی مدینے کی تھی، اور ہر عاشق جب حج کو جاتا ہے یا عمرے کو جاتا ہے تو نیت ہی مدینہ منورہ کی کرتا ہے، نیت ہی مدینہ شریف کی کرتا ہے کہ مجھے مدینہ یاد آ رہا ہے، مجھے مدینہ یاد آ رہا ہے. اور پھر ادھر اعلیٰ حضرت کیا ارشاد فرماتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، اور کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو.
سبحان اللہ سبحان اللہ. اس پہ بھی اس شعر پہ آپ کے بڑے اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیے کہ کعبے کا کعبہ بنا دیا. اللہ اکبر، کعبے کا کعبہ بنا دیا. تو انہیں سمجھا دوں. ایک مرتبہ میں حاجیوں کی تربیت دے رہی تھی اور الحمدللہ 22 سال سے زیادہ ہو گئے مجھے حاجیوں کو تربیت دیتے ہوئے، کہ یہ حاجیوں کو تربیت دینا، ان کو ٹریننگ دینا، ان کو سکھانا کہاں کیا پڑھنا ہے. تو جیسے ہی میں نے مدینے کی حاضری پہ بولنا شروع کیا تو پیچھے سے آواز آئی ایک حجن کی کہ باجی اس کے اوپر تو بڑے فتوے ہیں، اور یہ جو آپ نے کہا ہے اعلیٰ حضرت کا جو شعر پڑھا ہے کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. تو جیسی تو میں نے کہا پھر بس کیا تھا کہ ایک الگ ہی کیفیت مجھ پہ طاری ہوئی، اور میں نے بس یہ کہا کہ کیا کہا، کعبے کا کعبہ ہی تو ہے. کعبہ کیا ہے؟ کعبہ تو بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے. کعبہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر، بیت اللہ شریف. بیت یعنی اللہ، بیت یعنی گھر، اور اللہ بیت اللہ، اللہ کا گھر. کعبہ تو اللہ کا گھر ہے، اللہ نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے. اور مدینہ منورہ میں غنبد خضرا میں اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا حبیب ہے، تمام عالموں کے تصنیف کا بنانے کا باعث ہے. تمام عالم آپ ہی کے صدقے بنائے گئے ہیں، اور جو اللہ کا محبوب وہاں آرام فرما رہا ہے وہ مدینہ ہے، وہ گنبد خضرا ہے، وہ گنبد خضرا والا حجرہ جس میں ہمارے آقا آرام فرما رہے ہیں. جس قبر اطہر میں آپ آرام فرما رہے ہیں، وہ قبر انور سے مس کی ہوئی، آپ کے جسم اطہر سے مس کی ہوئی مٹی عرش مولا سے بھی افضل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عرش مولا تو عرش مولا ہے نا، اللہ نہیں ہے. ورڈنگ پہ زور دیا جا رہا ہے سمجھنے کے لیے کہ جو میرے آقا کے جسم اطہر سے لگی ہوئی مٹی ہے نا، وہ عرش مولا سے بھی افضل ہے. وہ مدینے میں ہے، مکے میں نہیں ہے. مکے میں اللہ کا گھر ہے. اللہ تو ہر جگہ ہے، اللہ تو ہر جگہ ہے، لیکن اللہ کا گھر وہ قدیمی گھر، اس کی بڑھ. اور کعبے کو کعبہ قبلہ کون بنایا ہے؟ مکے میں جو کعبہ ہے اس کو قبلہ میرے رسول پاک مصطفیٰ جان رحمت نے بنایا. آپ کی نظر کا بار بار اٹھنا، اور اللہ تعالیٰ نے مسجد قبلتان میں اپنے محبوب سے کہا کہ آپ کو وہ قبلہ پسند ہے جو بیت المقدس نہیں، آپ سے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو قبلے کو، کعبے کو قبلہ بنانے والا وہ رسول مدینے میں موجود ہے. اور وہ مدینہ منورہ میں مصطفیٰ جان رحمت جہاں آرام فرما رہے ہیں، وہ جو مٹی بڑی احترام والی. اور اللہ تعالیٰ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے جسم کو مٹی پہ حرام کر دیا ہے. نبیوں کے جسم کو مٹی پہ حرام کر دیا ہے. کم و بیش 1,24,000 نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف فرما ہوئے. سارے نبیوں کے جسم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی کے لیے حرام کر دیا. مٹی اسے چکھ نہیں سکتی، مٹی خراب نہیں کر سکتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آگے حدیث پاک ہے کہ نبیوں کو کہ جسم مٹی میں سلامت ہے اور رزق پاتے ہیں، زندہ رزق دیے جاتے ہیں. رزق کون کھاتا ہے؟ رزق کس کو ملتا ہے؟ زندہ کو نا. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے اور چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ان کو سرکاؤ. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو مصطفیٰ جان رحمت جہاں ہے، اب وہاں کی نیت نہ کی جائے، مسجد نبوی کی نیت کی جائے، تو یہ تو پورا پاگل پن لگتا ہے.
آپ خود فرما رہے ہیں کہ نبی کے جسم زندہ ہے، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہے، یہ آپ کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو اور ایک حدیث مبارکہ اور سن لیجئے جس سے اور زیادہ واضح ہو جائے گا، یہ آیت اچھی طریقے سے واضح ہو جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں جس نے حج کیا اور ہماری زیارت کو نہیں آیا، جس نے حج کیا اور میری زیارت کو نہیں آیا، اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھلا بتائے کون ایسا ہے جو نبی کی جان پر ظلم کرنا چاہتا ہے، ظلم کرتا ہے؟ کر سکتا ہے؟ پھر تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ آج تو روز آقا فرماتے ہیں جس نے نماز پڑھی اس نے میری آنکھوں کو ٹھنڈک دی، اور جس نے نماز نہ پڑھی اس نے ہماری آنکھوں کو تکلیف پہنچائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تکلیف پہنچائی۔ تو یہ تکلیف پہنچانا دیوانوں کا کام نہیں ہے۔ جو دیوانے ہوتے ہیں وہ تکلیف نہیں پہنچاتے، جو دیوانے ہوتے ہیں وہ ٹھنڈک پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ پنجگانہ نمازی بنائے، آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اب آقا فرمانے ہیں جس نے حج کیا اور مدینے کو نہیں آیا، اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ اللہ اکبر۔ ظلم کیا ہوا؟ مدینے کی احترام کو نہیں سمجھا، نبی سے ملنا پسند نہیں کیا، تو پھر وہ مسلمان کہاں ہوا؟ وہ تو احسان فراموش ہوا کہ کلمہ ان کا پڑھتا ہے، اذان میں آواز ان کی سنتا ہے، نماز میں درود کے بنا نماز ہی مکمل نہیں ہوتی، نبی پہ سلام کے بنا نماز مکمل نہیں ہوتی ہے۔ تحیات میں سلام کرتے ہیں، روٹینی کرتا ہے، روٹینی اذان دیتا ہے، روٹینی کلمہ پڑھتا ہے، لیکن کلمے کو سمجھتا نہیں ہے۔ تو جس نے حج کیا اور مدینہ نہیں آیا، اس نے ظلم کیا۔ اب کئی کو بتاؤ تو اللہ اکبر، اس اتنی مقدس حدیث کو کیا کیا؟ ضعیف بنا دیا، حدیث ضعیف ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ ادھر منہ کرے تو تکلیف، ادھر رخ کرے تو تکلیف، ہاتھ بلند کرے دعا کے لیے تو تکلیف۔ ایسا لگتا ہے یہ مسلمان ہے، یہ تو نبی کے دشمن ہے۔ اور جو اللہ کے محبوب سے دشمنی کرے، سارا قرآن الحمد سے والناس تک سیرت تیری، چرچا تیرا، پڑھے ہیں خدا نے قصیدے تیرے، فرشتوں نے گائے ترانے تیرے، یہ اقصیٰ یہ سدرا یہ عرش بری، تو زندہ ہے تیرے فسانے تیرے۔ وہ سب کچھ تیرے ٹھکانے ہیں، یہ عرش، یہ اقصیٰ، یہ سدرا، یہ عرش بری، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے بنائے یا رسول اللہ۔ اور اللہ نے جو پورا قرآن کمپلیٹ ہے نا، وہ سب رسول کی قصیدوں میں بھرا ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کئیوں مرتبہ آیا علم ترا، علم ترا۔ سمجھتے اس کا مطلب کیا ہے؟ اے محبوب آپ نے نہیں دیکھا، اے محبوب آپ نے نہیں دیکھا۔ بار بار اللہ تعالیٰ محبوب سے، یہاں تک کہ سورہ فیل میں علم ترا کیف فعل ربک، وہ تو آپ کی دنیا میں تشریف آوری کے 55 دن پہلے کا واقعہ تھا، ابراہہ جو کعبۃ اللہ کو ڈھانے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیوں نہیں سمجھتے؟ اللہ بتا رہا ہے آپ وہاں تھے، آپ دیکھ رہے تھے، جبکہ آپ اپنی ماں کے شکم میں تھے، اس کے باوجود بھی اللہ فرما رہا ہے محبوب آپ نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب تو کب سے تھے؟ جب تب کچھ نہیں تھا، جب تب کب بھی نہیں تھا، تب سے ہے۔ سمپل سی ایگزامپل سمجھیے نا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار جیسا انسانوں کا ذکر کیا ہے، جنوں کا بھی کیا ہے۔
اے آدم اور جن، اے آدم اور جن، سورہ جن بھی نازل کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں۔ جن بھی جس طریقے سے ہم ہیں انسان، اس طریقے سے جنوں کی بھی پوری بستیاں ہیں، ان کی بھی آل اولاد ہے، ان کے بھی بچے ہیں، وہ بھی عبادت کرتے ہیں، ان میں شریر بھی ہے، اللہ کے خاص اچھے بھی ہیں۔ لیکن اتنی بڑی مخلوق ہوتے ہوئے ہم کو نظر آتے ہیں کیا؟ وہ جن کے صدقے میں پیدا ہوئے وہ نظر نہیں آتے، تو مصطفیٰ جان رحمت وہ نہیں ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو ہے نا، آپ تو ہے نا، آپ تو ہے نا۔ تو مدینے کی سرزمی میں پہنچنا اور اپنے گناہوں کا اقرار کرنا اور مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں جا کر ادب سے صلاۃ و سلام پیش کرنا کہ یا رسول اللہ میں آ گیا ہوں، میں آ گئی ہوں، میرا سلام لیجئے، میرا سلام لیجئے، سلام لیجئے غلام آیا، زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤں نظریں بچھاؤں پل کے، ادب کا اعلیٰ مقام آیا، اور کہنا پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجئے غلام آیا، اور پہنچنا در پر تو کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتا جنہیں چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، زہ مقدر۔ یہ بڑے مقدر والے ہیں، بڑے مقدر والے، بڑے نصیب والے، جسے آقا مدینہ بلا لیتے ہیں، بہت نصیب والے، بہت نصیب والے۔ میری بہنیں سوال کرتی ہے، مجھ سے پوچھتی ہے باجی کون سا وظیفہ پڑھتے ہو جو بار بار مدینہ بلا لیا جاتا ہے؟ میں نے کہا مجھے کچھ نہیں معلوم، بس اتنا معلوم ہے کہ کھوٹے سکے وہیں چلتے ہیں، نہ جانے کون سی ادا رحمت للعالمین کو پسند آ جائے اور آقا اپنے در پر بار بار بلانے کا سلسلہ جاری کر دے، اور اللہ کرے یہ سلسلہ کبھی نہ ٹوٹے، مرتے دم تک یہ سلسلہ جاری رہے، وہ بلاتے رہے ہم جاتے رہے، وہ بلاتے رہے ہم جاتے رہے، وہ بلاتے رہے ہم جاتے رہے، اور آخر میں دم ٹوٹے تو تیری دید ہو رہی ہو اور دم نکل رہا ہو، مدینے کا سفر ہو، گنبد خضرا سامنے ہو اور دم نکلے اور بقی پاک اللہ کے حبیب عطا فرما دے، اس سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہیں مرنا ہے تو مدینہ مانگو، مرنا ہے تو مدینہ مانگو۔ وہ مدینے میں لوگ کہتے ہیں مدینے میں کیا ہے؟ ارے بھئی حج کرنا ہے، حج کو جاؤ نا، تو زیادہ سے زیادہ مکے میں رہو، مدینے میں کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ارے ان کے عقل کے اندھوں کو کیا سمجھائے؟ مکے میں تو حج ایک مرتبہ ہوتا ہے، مکے میں حج کتنی مرتبہ ہوتا ہے؟ اگر کوئی دوسری مرتبہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، صرف ایک مرتبہ حج ہوتا ہے، وہ بھی سال میں ایک مخصوص مہینہ، مخصوص تاریخ، 9 ذی الحجہ کو۔ 9 ذی الحجہ کو اگر کوئی عرفات میں حاضر ہو جائے زوال کے بعد اور غروب آفتاب تک وہ وہیں ٹھہرے، اور اس میں بیچ میں 5 منٹ 2 منٹ آ کے صرف کھڑا ہو جائے، کچھ نہ کرے، تو حاجی ہو جاتا ہے۔ اب سوچے دوسری مرتبہ پھر ایک حج کر لوں، آ تو گیا ہوں ان کو دوسری مرتبہ
میں پھر حج کر لوں تو کیا ہوتا ہے؟ آواز آتی ہے نہیں کر سکتا، اگلے سال آنا. کیا آتی ہے آواز؟ اگلے برس آنا، پھر وہی تاریخ کو حج ہوگا. ڈبل سے حج، سال میں ایک کے بعد دوسرا حج نہیں ہوتا. مکے میں، عرفات میں اور مدینے میں دن میں 5 مرتبہ حج ہوتا ہے. میرے آقا فرماتے جس نے مدینہ جو پہنچا اور میری مسجد میں جس نے ایک نماز پڑھی، فجر پڑھی تو ایک حج، ظہر پڑھی تو ایک حج، عصر پڑھی تو ایک حج، مغرب پڑھی تو ایک حج، عشاء پڑھی تو ایک حج. دن بھر میں 5 حج کا ثواب مدینے میں ہے. صحابہ کرام آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ جن لوگوں نے ہجرت کی، مکہ معظمہ بھی چھوڑا، اللہ کا گھر بھی چھوڑا، اپنے گھر بھی چھوڑے، یہ محبت تھی، یہ محبت ہے. کتنی سیکریفائس، کتنی قربانی ہے. کوئی چھوڑتا ہے اپنا گھر؟ کوئی چھوڑتا ہے اللہ کا گھر؟ کہہ دیتے یا رسول اللہ ہم کو آپ نے کلمہ پڑھا دیا نا، ٹھیک ہے آپ کو ہجرت کا حکم ہوا، آپ جائے معاذ اللہ، ہم تو یہی رہیں گے اور پھر اللہ کا گھر بھی یہی ہے. لیکن نہیں، جہاں اللہ کا رسول، جہاں اللہ کا محبوب، وہیں پہ اللہ کے دیوان، اللہ کے محبوب کے دیوانے. گھر دار چھوڑا، اللہ کا گھر چھوڑا، ہجرت کر کے سب پہنچ گئے مدینہ منورہ، سارے چاہنے والے. جب پہنچ گئے تو کچھ دنوں بعد پھر اللہ کی گھر کی یاد بھی تو آتی تھی نا. آقا کی بارگاہ میں پہنچے، یا رسول اللہ اللہ کے گھر کی یاد آتی ہے، اور مدینہ بہت دور ہے، مکہ معظمہ یہاں سے بہت دور ہے. یاد ستاتی ہے عمرہ کرنے کی، عمرہ کرنے کی یاد آتی ہے، اللہ کے گھر کے طواف عمرہ کرنے کی. میرے آقا کریم آقا، وہ پیارے سونے آقا، وہ اللہ کے محبوب مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں مدینے سے وضو کر کے، اپنے گھر سے وضو کر کے میری مسجد، میری اسلام کی پہلی مسجد، مسجد قباء پہنچ جاؤ، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا ہے، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. مسجد قباء پہنچو، تمہیں ایک مقبول عمرے کا ثواب ملے گا، ایک مقبول عمرہ ہو جائے گا. ثواب نہیں، عمرہ ہو جائے گا. کتنا؟ 2 رکعت نفل پڑھی، عمرہ ہو رہا ہے. 5 فرض ادا کری، 5 حج ہو رہے ہیں. کیا بات ہے مدینے کی، مدینے کی کیا بات ہے. یہ مدینے میں مسجد قباء جا کے، اب آپ روز جائیں نا، جتنے حاجی اور جتنے گئے ہیں اور جو نہیں گئے ہیں، جو جائیں گے وہ بھی اس چیز کو نوٹ کر لیں کہ جب بھی جائے تو مسجد قباء روز جائے. وہاں پہ جا کے 2 رکعت نماز نفل ادا کریں. جتنی نفلیں ادا کریں اتنے عمرے، مقبول عمرے، قبول کیے ہوئے عمرے اللہ تعالیٰ اس کے دفتر میں، اس کے اعمال نامے میں لکھ دے گا. یہ ہے مدینے کی بات. مدینہ 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 مدینہ، ہمیں اکثر مدینے میں بلانا، رحمت عالم. ہمیں اکثر مدینے میں بلانا، رحمت عالم. بلانا پھر بلانا پھر بلانا، رحمت عالم. میں جب لوٹوں تو دل میں یاد طیبہ رقص کرتی ہو. میں جب لوٹوں تو دل میں یاد طیبہ رقص کرتی ہو.
حضوری کی وہ لذت پھر چکھانا رحمت عالم، بلانا پھر بلانا پھر بلانا رحمت عالم، ہمیں اکثر مدینے میں بلانا رحمت عالم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ بار 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 مدینے کی حاضری نصیب کرے، بار بار اللہ اپنے حبیب کا در ہم سب کو نصیب کرے، مدینہ بلائے، اور اللہ ان عاشقوں کے صدقے ویسا عشق کے ساتھ بلائے۔ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب حج کیا اور جب مدینہ منورہ کی حاضری ہوئی تو آپ نے وہاں بڑے اچھی نعتیں لکھی، راستے میں بھی نعتیں لکھی۔ راستے میں جب آپ جہاز پہ تھے تو آپ کا یہ شعر تھا، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب۔ یہ کیوں کب لکھا تھا معلوم ہے آپ لوگ؟ جب آپ سفر حج میں تھے، اپنی امی کے ساتھ آپ نے پہلا حج کیا تھا، تو پہلے حج میں آپ اپنی امی کے ساتھ تھے اور سمندر میں طوفان آ گیا، تلاطن آ گیا، کشتی لڑکھڑانے لگی دریا میں۔ طوفان آیا تو سارے لوگ دعائیں پڑھنے لگے، درود تنجینہ پڑھنے لگے، اور تنجینہ پڑھا درود، اور یہ سب ایک دوسرے سے دعا کرا رہے ہیں کہ اللہ یہ طوفان ٹل جائے، یہ تلاطن ختم ہو جائے۔ آپ کی امی اپنے بیٹے احمد رضا سے کہتی ہیں، احمد رضا بریلی والے شہنشاہ اعلیٰ حضرت سے کہتی ہیں، احمد رضا سب پریشان ہیں اور آپ ہو کہ خاموش بیٹھے ہو۔ کہنے لگے بس آپ کی زبان سے یہ شعر نکلا، آنے دو یا ڈبو دو، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد پھر جب آپ وہاں پہنچے تو یہ ہوا تھا کہ آپ کے خلیفہ وہاں، وہ جب دوسرے حج میں آپ کے خلیفہ تھے ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بلند پائے کے بزرگ ہوئے، آپ کے خلیفہ ہیں وہ، انہی کے گھر پر ٹھہرے، اور پھر ایک رات آپ نے ایک کلام لکھا کہ لگاتار آپ کا قصد تھا کہ بس مجھے مدینے والے آقا کا دیدار روبرو ہو، سارے پردے، تو پھر لکھا اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ پھر اس کے بعد وہ سوئے لالزارے پھرتے ہیں، وہ سوئے لالزارے پھرتے ہیں، اور تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ اپنے خلیفہ سے کہا اٹھو اے ضیاء الدین، جلدی سے جلدی چلو۔ رات کا وقت مدینہ منورہ کی حاضری، روز مبارک روز اقدس کے سامنے جا کر صلاۃ و سلام پیش کیا، اور پھر یہ کلام کہا کہ میں نے ابھی لکھا ہے، میں آقا کو روبرو سناؤں گا۔ تو لکھا کہ سنانے کے لیے وہاں جب اپنا کلام سنانے کے لیے کھڑے ہوئے تو ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، انہوں نے اپنے کتب میں لکھا کہ جب اعلیٰ حضرت نے کلام پڑھا میں دیکھ رہا تھا، تو جب ہی جیسی یہ شعر آیا، کون سا شعر تھا وہ شعر آپ نے جب پڑھا، کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا،
تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، اللہ اکبر، تجھ سے، ہم نے کہنا چاہیے تجھ سے شیطان ہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ جیسے یہ شعر پڑھنا تھا کہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے خلیفہ اول، انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور پر نور مصطفیٰ جان رحمت جالیوں سے باہر نکل آئے، اور میں نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے قدموں پہ گرے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ عاشق رسول کا استقبال تھا، اور ضد بھی کتنی پیاری تھی، یہ نہیں کہا کہ مجھے دکھائیے اپنا چہرہ، اپنے آپ کو ایک دم چھوٹا پہ چھوٹا پہ چھوٹا بنایا، اتنا چھوٹا بنایا کہ اپنے آپ کو مدینے کے در کا سگ بنا دیا، آقا کے در کا سگ کتا بنا لیا۔ تجھ سے کتے تو ہزار پھرتے ہیں، وہ کیوں پوچھے میری بات رضا؟ آقا کو برداشت نہیں ہوا، آقا نکل آئے، سر کی آنکھوں سے اللہ کے حبیب کا دیدار کیا۔ یہ محبت ایسی ہو، محبت ایسی ہے، محبت ہونی چاہیے، محبت نہیں تو عبادت نہیں، اسے خالص عادت ہے۔ عبادت میں اگر محبت نہیں ہے، ادب نہیں ہے، تو وہ خالی صرف عادت ہے، اٹھ بیٹھ کرنا۔ محبت کے ساتھ جب اللہ کو پکارا جائے، اللہ کے رسول کا جب اتحیات پڑھیں اور السلام علیکم علی ایھا النبیوں پہ پہنچے، تو دل میں یہ خیال، یہ تصور ہونا چاہیے کہ اللہ کے حبیب سامنے تشریف فرمائے، میرے آقا میرے سامنے بیٹھے ہوئے، اس انداز میں سلام، یا نبی سلام علیکہ، اس انداز میں ہو کہ دل سے ایک آہ فگا ہو، ایک تڑپ ہو، آپ کے دید کی خواہش ہو کہ تیری جب کے دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، ہمیں در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے۔ تو وہ آقا مدنی آقا سونے آقا کے در کی حاضری کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں مدینے میں کیا ہے؟ بھائی مدینے میں معلوم کیا ہے؟ 70,000 فرشتے، جو کعبۃ اللہ ہے نا، کعبۃ اللہ کے اوپر، کعبۃ اللہ کے اوپر، جسٹ اوپر، ایک دم اوپر، 7ویں آسمان سے بھی اوپر بیت المعمور ہے، اللہ کا گھر۔ بیت المعمور سے نیچے کعبۃ اللہ، اللہ کا قدیمی گھر، اور فرشتے کنٹینیو، وہ فرشتوں کا کعبہ ہے۔ بیت المعمور کیا ہے؟ فرشتوں کا کعبہ، اور اس بیت المعمور میں 70,000 فرشتے کنٹینیو لگاتار طواف کرتے ہیں، اور جب ایک فرشتے کا طواف ہو جاتا ہے نا 70,000 کا، تو دوبارہ ان کو وہاں طواف کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا، اتنے لاتعداد فرشتے۔ ہم تو خوش قسمت ہیں جو بار بار بلا لیے جاتے ہیں، بار بار انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی امت کو بار بار طلب فرما کے، کئیوں ایک بار مرتبہ حج کو جو جاتا ہے وہ کئی طواف کئی عمرے کرتا ہے، لیکن فرشتوں کو صرف ایک بار۔ اب 70,000 فرشتے پہلے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، پھر بیت المعمور سے اترتے ہیں تو نیچے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں، پھر کعبۃ اللہ کا طواف کر کے پھر وہ فرشتے مدینہ منورہ میں باادب حاضر ہوتے ہیں، اور باادب حاضر ہو کے گنبد خضرا کا طواف کرتے ہیں۔ کتنے فرشتے؟ 70,000 فرشتے۔ مدینہ جو ہے
ساری دنیا میں سب سے افضل جگہ جو ہے نا وہ مدینہ ہے، کیونکہ بیت اللہ جو ہے، کعبۃ اللہ، وہ اللہ کا گھر ہے، اور مدینہ جو ہے وہ محبوب کے رہنے کی جگہ ہے، محبوب وہاں ہے اور زندہ ہے، سلامت ہے، آ جا سکتے ہیں، ہماری قبروں میں بھی دیدار کرائیں گے اپنا، اور ایک وقت میں ہزاروں قبروں میں، ایک پل میں ہزار عالم میں آنا جانا میرے حضور کا ہے، اور دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، تو میرے حضور کے پاس آپ جیسوں کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، عقل کے اندھوں کو جانے کے لیے حاضری کی ضرورت آپ کو نہیں ہے، آپ کے لیے تو فرشتے طواف کو اترتے ہیں، اور روز 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے شام میرے آقا کے گنبد خضرا کا طواف کرتے ہیں، اور وہ مدینے کی میں جو جتنے کنویں ہیں نا، 19 کنویں، وہ 19 کنویں جو ہے نا وہ کیا ہے، وہ کنووں میں پانی، وہ سب جنت کے کنویں ہیں، وہ کنووں کا پانی جنت کا پانی، مدینے کی ہوائیں جنت کی ہوائیں، سینے میں سما جاؤ مدینے کی ہواؤں، سینے میں سما جاؤ مدینے کی ہواؤں، دیوانہ بنا جاؤ مدینے کی ہواؤں، وہ معطر معطر ہوائیں، وہ خوشبودار ہوائیں، جہاں میرے آقا کی سانسیں چلتی ہے، جہاں میرے آقا کے قدم چلتے ہیں، جہاں میرے آقا کی نگاہیں دور تک دیکھتی ہے، وہ مدینہ جو ہے نا، وہ مدینے کی گلیاں، جنت کی گلیاں، گلاب کی کلیاں، پھولوں کی کلیاں، وہ خوشبو کی کلیاں، وہ مصری کی ڈلیاں، وہ جنت کی گلیاں، مدینے کی گلیاں، کوئی شہر وہ نہیں جو مدینہ ہو، مدینہ وہ ہے جہاں اللہ کا محبوب بستا ہے، وہ گھر ہے، یہاں محبوب ہے، گھر اینٹ پتھر کا ہوتا ہے، گھر کئی بنائے جا سکتے ہیں، محبوب تو ایک ہی ہوتا ہے۔ میں نے جب جواب دیا نا اس سجن کو کہ حاجی آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، تو میں نے کہا بات سمجھ لو کہ جب انسان پوری جمع پونجی لگا کے اپنا گھر بناتا ہے، جب ایک نارمل انسان اپنا سب کچھ لگا کے اپنا گھر بناتا ہے، کس کے لیے بناتا ہے؟ اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، جو اس کو بہت محبوب ہوتا ہے، اس کے لیے تو گھر بنایا جاتا ہے نا۔ اب جب وہ گھر بناتا ہے اور پتہ لگا کہ گھر بنانے کے بعد جو اس کی محبوب ہے، اس کی محبوبہ ہے، اس کی بیوی ہے یا اس کا بیٹا ہے، وہ شدید بیمار ہو گیا، اور ڈاکٹروں نے اس کا خرچہ بہت بڑا بتا دیا، ڈاکٹروں نے اس کے لیے امریکہ جانے کا بتا دیا، ادھر بتا دیا، تو پھر کیا کرتا ہے وہ گھر لے کے بیٹھا رہتا ہے۔ اگر سچ میں اس نے اپنی محبوبہ کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنی بچے کے لیے گھر بنایا، اور اگر وہ بیمار ہو گیا ہے تو وہ گھر میں رہ کے وہ کیا کرے گا؟ کئی قصے ہم سنتے ہیں کہ پھر وہ جو محنت سے گھر بنایا ہوتا ہے نا، اس کو بیچ کر اس کے پیسے سے اپنے محبوب کا علاج کرتا ہے، تو گھر بڑھا کہ محبوب؟ گھر تو کئی بن جائیں گے، محبوب بار بار نہیں ملتا، اس لیے محبوب بڑا ہوتا ہے، گھر چھوٹا ہوتا ہے۔ محبوب مدینے میں ہے، گھر مکے میں ہے، اس لیے مکہ بڑا نہیں، مدینہ بڑا ہے، اور مدینہ جو ہے وہ کعبے کا کعبہ ہے، کعبے کا بھی کعبہ کیا ہے؟ مدینہ منورہ ہے، مدینہ منورہ ہے، مدینہ منورہ ہے۔ وہاں کی مسجد قباء 2 رکعت پڑھی، ایک مقبول عمرے کا ثواب، 2 رکعت نماز میں، وہاں کے کنویں شفائی شفا، وہاں کے پانی میں شفائی شفا، اور پھر آ جائیں اب مدینے میں کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں مدینے میں کیا ہے؟ مدینے میں معلوم کیا ہے؟ مدینے میں جنت البقیع ہے، سبحان اللہ، جنت البقیع، جنت البقیع جو ہے
میرے آقا کے قدموں میں جنت البقیع کا قبرستان ہے، اور اس میں کون ہے معلوم ہے؟ اس میں آپ کے خلیفہ سوم کون؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آقا کی 2 صاحبزادیاں آپ سے بیاہی گئی، اور عثمان غنی وہ غنی کہ ایک مرتبہ مدینے والوں کو پانی نصیب نہیں ہوا، وہاں پہ پانی کی اتنی قلت ہوتی، ایک یہودی کے کنویں سے مسلمان پانی بھرنے جاتے، اور اس یہودی کے کنویں سے پانی بھر کر لاتے، صبح کو جاتے شام کو واپس آتے، اتنی لمبی لائن ہوتی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ پانی کے لیے تکلیف ہوتی ہے۔ جیسی میرے آقا نے بات سنی فوراً اعلان کیا اعلان مسجد میں، وہ یہودی کا کنواں کون خریدے گا؟ یہودی کا کنواں کون خریدے گا اور مسلمانوں کو وقف کر دے؟ یہودی کا کنواں خرید کے مسلمانوں کو وقف کر دے، کون ہے بھلا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ہوں، حاضر ہوں، غلام حاضر ہے۔ آپ نے یہودی سے وہ کنواں کی قیمت پوچھی، یہودی نے 35,000 درہم میں وہ کنواں بیچا۔ ایک کنویں کی قیمت کتنی؟ 35,000 درہم۔ سبحان اللہ، آپ نے 32,000 درہم دے کے وہ کنواں خریدا، مسلمانوں کو وقف کر دیا، اب مسلمانوں کو آسانی سے پانی نصیب ہوا۔ آقا نے کہا تھا یا کون ہے جو کنواں خرید کے جنت خریدے، وہ کنواں دے کے جنت خریدے، کون ہے وہ؟ حضرت عثمان غنی نے کہا تھا یا رسول اللہ میں۔ دوسری مرتبہ ایک غزوہ جہش میں آقا نے پھر اعلان کیا کہ جتنے اس جنگ میں شریک ہوں گے ان کے پاس میں ہتھیار نہیں ہے، اور ہتھیاروں کی کمی ہے، پیسوں کی کمی ہے، ان کے کپڑوں کی کمی ہے، مال نہیں ہے۔ آقا نے پھر اعلان کیا کون ہے جو اس جنگ میں شریک ہونے والوں کو کھانے پینے، کپڑے اور ہتھیار کا انتظام کر کے دے۔ پھر عثمان غنی کھڑے ہوئے، اور کون ہے جو اس کے بدلے جنت خریدے؟ عثمان غنی کھڑے ہوئے اور کہا کہ ان سب کا کھانا پینا، کپڑا، ان کے ہتھیاروں کا پورا خرچہ میں اٹھاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ ہے، آقا فرماتے ہیں عثمان نے 2 مرتبہ جنت خریدی ہے۔ عثمان نے جنت خرید لی، مصطفیٰ نے جنت بیچ دی۔ کس کا چلتا ہے؟ ہم رسول اللہ کی اور جنت رسول اللہ کی۔ لیکن رسول اللہ کے بن کے دکھاؤ، نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ادھر زور زور سے نعرے لگانا اور ادھر جا کے فجر میں سو جانا، یہ محبت نہیں ہے۔ محبت تو وہ ہے کہ رسول اللہ کی ہر سنت کو ایسا بن جائے کہ غلام ایسے تم نبی کیسا ہوگا۔ آپ کے وقار میں، آپ کے چلنے میں، آپ کے اٹھنے میں، آپ کے بیٹھنے میں، آپ کی زبان میں، آپ کے رہن سہن میں، آپ کے اخلاق میں نبی کی سیرت جھلکنی چاہیے، تو محبت ہے۔ ورنہ خالی چلا چیخ پکار سے کچھ نہیں ہوتا۔ عثمان غنی نے اپنا تن من دھن لگا دیا، اپنا سارا مال حضور پاک کی محبت میں، حضور پاک کے اسلام کے لیے ختم کر دیا، دے دیا۔ وہ عثمان غنی جنت البقیع میں آرام فرمائے۔ وہ عثمان غنی شہادت کا جام پی کر، اور شہید کے بارے میں اللہ نے خود فرما دیا کہ شہید کو مردہ نہ کہو، وہ اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہے اور ہم انہیں رزق دیتے ہیں، لیکن تم نہیں جانتے۔ شہادت کا مرتبہ اتنا بڑا ہے۔ فاروق اعظم نے دعا کی، فاروق اعظم نے دعا کی کہ اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب کرنا، اور دوسری مجھے مدینے میں موت نصیب کرنا۔ تو وہ تو بڑی قسمت والے، کہ آپ کی قسمت کا کیا کہنا،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید، حضرت فاروق اعظم شہید، حضرت عثمان غنی شہید، حضرت علی کرم اللہ وجہ شہید، یہ چاروں آپ کے خلفاء راشدین جو ہے نا شہادت کا جام پیے. اور دو تو ایسے ہیں جو بالکل آپ کے پہلو میں ہیں، مدینے میں ہیں. جب ہم صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں نا، جب جانے کے بعد جب بھی مدینہ جاؤ با ادب ہو کر جاؤ، اور جب جاؤ تو پہلے حضور پر نور مصطفیٰ جان رحمت پر 70 مرتبہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، باب جبرائیل کے سامنے جا کر الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، 70 مرتبہ آقا کی بارگاہ میں سلام عرض کرے. پھر تھوڑا سا نیچے ہٹ کر، پیچھے ہٹ کر، پھر الصلاۃ والسلام علیک یا خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. پھر تھوڑا ہٹ کر الصلاۃ والسلام علیک یا خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. ہماری حاضری قبول کرے، ہمارے سلام قبول کرے. اور سلام کا جواب آتا ہے، سلام کا جواب آتا ہے، سلام کا جواب آتا ہے. جس نے مدینے میں جا کر حضور کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سلام کیا نا، تا قیامت اس کے سلام کا جواب ملتا رہتا ہے، تا قیامت اس کے سلام کا جواب ملتا رہتا ہے. تو میرے آقا، مدنی آقا، سونے آقا کے گنبد خضرا کے اندر تو دو بڑے بیش قیمتی ہیرے حضور کے یار غار بھی ہے، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم، سبحان اللہ، جن کے بارے میں آقا نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. اور فاروق اعظم نے ایسی محبت کی نا، ایسی محبت کی مثال کی کہ آپ نے جو کہہ دیا وہ ہو گیا، مان لیا دل سے. محبت اطاعت کا نام ہے. محبت صرف محبت بولنے کا نام نہیں ہے، محبت اطاعت گزار ہونے کا نام ہے. جو کہہ دیا جائے کر لینے کا نام ہے. اور اتنا یقین ہو کہ نبی کے بارے میں کوئی ذرہ برابر بول دے، ذرہ برابر گستاخی کر لے، برداشت نہیں. یہ فاروق اعظم نے سکھایا ہم کو. فاروق اعظم کے خلافت کے دور میں جب آپ امیر المومنین بنے، ابھی امیر المومنین بننے کے پہلے کی بات ہے، حضور پاک مصطفیٰ جان رحمت کے ظاہری زمانے کے بعد، پردہ کرنے کے پہلے کی بات، حضور پاک کے پاس میں دو شخص آئے. ایک یہودی تھا اور ایک منافق نام کا مسلمان. یہ دونوں آئے، اور آنے کے بعد وہ دونوں کسی بات میں جھگڑ رہے تھے، فیصلہ کرانا چاہتے تھے. تو بارگاہ نبوت میں جانے کے لیے یہودی نے کہا کہ چلو، کیونکہ یہودی سچا تھا اس وقت، وہ جھگڑے میں وہ اس کے حق میں فیصلہ ہونا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ مسلمانوں کا نبی سچا ہے. مسلمانوں کا نبی پارسلٹی نہیں کرے گا، حق انصاف کرے گا، حق کا فیصلہ کرے گا. اسی لیے کیا کہا یہودی نے کہ چلو تمہارے نبی کے پاس چلتے ہیں، وہ ہمارا جھگڑا سوال کر دیں گے، وہ جو فیصلہ کریں گے میں مان لوں گا. منافق نے کہا نہیں، میں تو کسی یہودی کے پاس جانے کے لیے منافق تیار تھا. کہنے لگا اس کے پاس چلو، کیونکہ اس کو معلوم تھا وہ فیصلہ کرنے والا جو دوسرا شخص ہے وہ پیسے لے دے کے، رشوت لے کے فیصلہ جس کے چاہے اس کے حق میں دے دیتا ہے. لیکن منافق نے کہا، یہودی نے کہا نہیں، تمہارے نبی کے پاس چلو، تمہارے نبی جو فیصلہ دے دے میں مان لوں گا. اب دونوں گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بتائی، آپ تو سب جانتے، جو ہو رہا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، اور تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. تو آپ تو جانتے، آپ نے دیکھا، فیصلہ اس کا سنا، اور فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا. یہودی کے حق میں میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے فیصلہ دے دیا یہودی کے حق میں. لیکن اب وہ منافق نہیں مانا، وہ پھر جھگڑنے لگا، کہنے لگا میں نہیں مانتا اس کو. اب ایسا کرو، چلو میں جس کو بول رہا ہوں ایسا کرو، فاروق اعظم کے پاس چلو. فاروق اعظم
جو فیصلہ دیں گے اب میں مان لوں گا۔ یہودی تو سچ پہ تھا، جس جھگڑے پہ تھا، حق پہ تھا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے فاروق اعظم کے پاس چلتے ہیں۔ فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو جاتے سے ہی یہودی نے اپنی ساری بات فاروق اعظم کو بتا دی کہ ہم آپ سے پہلے بارگاہ نبوت میں بھی گئے تھے اور آپ نے فیصلہ میرے حق میں دیا ہے۔ تو آپ نے جلال بھری نظر سے منافق کی جانب دیکھا کہ تجھے قبول نہیں حضور کا فیصلہ؟ تو کہا نہیں سرکار، منافق تو چاپلوس تھا، کہا سرکار آپ جو فیصلہ دے دینا میں مان لوں گا۔ کہا ٹھیک ہے میں ابھی فیصلہ کیے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ گھر کے اندر گئے اور گھر کے اندر جا کر تلوار لائی اور تلوار سے سر تن سے جدا کر دیا، منافق کا سر تن سے جدا کر دیا، جبکہ مسلمان کا خون مسلمان پر حرام ہے، اور مسلمان کسی کافر کو بھی بغیر کسی جان بوجھ کے کسی کو نہیں مارتا۔ یہ ہمارے نبی نے سکھایا ہی نہیں ہم کو۔ ڈیفنس میں جتنی جنگیں ہوئی ڈیفنس میں ہوئی، لیکن فاروق اعظم جانتے تھے یہ منافق ہے، مسلمان نہیں ہے۔ جس کو نبی کے فیصلے میں بھروسہ نہیں، جو نبی کے فیصلے کو نہ مانے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے آپ نے کہا میں تیرا حساب ابھی کر دیتا ہوں، میں تجھے اپنا فیصلہ ابھی سناتا ہوں، اور تلوار سے 2 ٹکڑے کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ یہ فاروق اعظم میں مدینے میں ہے، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینے میں ہے، کہ جنہوں نے تو اپنا سب کچھ ہی دے دیا تھا۔ جب ایک مرتبہ آقا نے بیت المال میں جمع کرنے کے لیے لوگوں سے کہا کہ جہاد کے لیے اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، تو لوگ اپنا اپنا مال اپنے گھر سے لے کر آ کر مسجد میں جمع کرنے لگے۔ دیکھا کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاٹ کا لباس پہن کے آ رہے ہیں، ٹاٹ کا لباس۔ جب قریب آئے پوچھا اے ابو بکر کیا لائے، کیا چھوڑا؟ کہا یا رسول اللہ سب کچھ لے آیا۔ بولے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کہنے لگے اللہ اور اللہ کا رسول ہے نا۔ یا رسول اللہ، اللہ کا رسول ہے نا، میں تو سب کچھ لایا، ساتھ میں جو پوشاک پہنی تھی وہ بھی اتار کے بیت المال میں رکھ دی اور ٹاٹ پہن لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب اتنا کہہ رہے تھے اسی وقت جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نظریں اٹھائیے، آسمان کی جانب نظریں اٹھائیے۔ جیسی نظریں اٹھائی دیکھا تو کیا، تمام فرشتے ٹاٹ کا لباس پہنے۔ کہنے لگے جبریل یا رسول اللہ آج اس ابو بکر کی آپ سے محبت، دین سے محبت، اللہ سے محبت کے طفیل اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو ٹاٹ کا لباس پہنایا ہے کہ ذرا زمین پہ میرے ابو بکر کی محبت کو دیکھو۔ یہ محبت ہے، ورنہ کھانا پینا، لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، میرا میرا بولنا اور ہر چیز میں اپنی دادا گیری، اپنی انا کرنا، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ مسلمان اس کو نہیں کہتے ہیں، مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو اطاعت گزار ہوتا ہے، غصے کو پی جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بار 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 قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کو بہت پسند ہے جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کو پینے والے اللہ کو پسند ہے۔ اب فاروق اعظم گنبد خضرا میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گنبد خضرا میں، اور بقی پاک میں جن نے جنت خریدی۔ اب یہ صحابہ کرام کو نہیں ماننے والے اور اس محبت کو نہیں سمجھنے والے جنہوں نے جنت خرید لی، نبی نے بیچ دی، اور ان کی جنت اور یہ انہی کو نہیں مان رہے، تو کیا جنت میں جائیں گے؟ یہ جنت میں جانے والے؟ اور تو اور اب سنیے کون کون ہے۔ 10,000 سے زائد صحابہ کرام جنت البقیع کے اندر ہیں، آرام فرما رہے ہیں، 10,000 سے زیادہ، اور 10,000 سے زیادہ اہل بیت اطہار، 10,000 سے زیادہ اہل بیت اطہار بھی جنت البقیع مدینے میں ہیں، مدفن ہے۔ اور ہماری ام المومنین، 9 ام المومنین مدینہ منورہ کے جنت البقیع میں آرام فرما رہی ہے۔ اب آ جائے دل تھام لے،
اہل بیت اطہار کی جان، حضور پر نور مصطفیٰ جان رحمت کی لاڈلی سیدہ طاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ جناب سیدہ بیوی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بھی جنت البقیع میں آرام فرما رہی ہے، اور آپ کے پیارے صاحبزادہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی اپنی والدہ کے پہلو میں آرام کر رہے ہیں، اور تو اور کربلا والوں میں، کربلا میں اپنی جان اور اپنے اہل بیت کو لگا دینے والے، اپنے گھر والوں کو دین کے لیے قربان کر دینے والے حسین، جن کے سر کو نیزے پہ چڑھا کر دمشق سے، اس کربلا سے دمشق، دمشق سے مدینہ پہنچایا گیا، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک بھی آپ کی والدہ جناب سیدہ بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو مبارک میں ہے، آپ کا سر مبارک، گویا دونوں بیٹے آپ کے جناب سیدہ کے وہاں ہیں، ساتھ و ساتھ حضور پرنور مصطفیٰ جان رحمت کی 4 صاحبزادیاں ہیں، چاروں کی چاروں صاحبزادیاں جناب سیدہ کے ساتھ 3 اور، یہ تمام صاحبزادیاں بھی وہیں پر مدفن ہیں، آرام فرما رہی ہے۔ آپ کے ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم، وہ بھی آپ وہیں پہ مدفن ہیں، وہیں پہ آرام کر رہے ہیں، اور پھر 4 امام جو ہم مانتے ہیں نا، ہم حنفی ہے، امام اعظم وہاں نہیں ہے، لیکن 3 امام بھی، امام شافعی، امام حنبل، امام مالک رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام، یہ تینوں بھی مدینہ منورہ کے بقیع کے قبرستان میں مدفن ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنی مقدس ہستیاں مدینہ منورہ میں آرام کر رہی ہے۔ کاش ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس مدینہ کی پاک سرزمین ہو، اور مدینہ منورہ کا وہ پاک جنت البقیع کا قبرستان ہو، اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ ہوتا ہے، آقا نے خود فرما دیا، مرنا چاہو نہ موت مانگو تو مدینے میں مانگو، اور جو مانگتا ہے صدق دل سے مانگتا ہے، سچے دل سے مانگتا ہے تو ملتا ہے۔ وہاں بہت ساری عبادتوں کا فہرست کی، اور اتنے یہ کیلکولیشن کی کہ اتنا لکھ کے پڑھیں گے، اور اتنا لکھ کے لکھیں گے، اور لکھ کے بولیں گے اتنا قرآن ختم کیا، اتنی نماز پڑھا، اتنے روزے رکھا، اتنی زکوٰۃ دیا، اتنا حج کیا، یہ کوئی کام آنے والا نہیں۔ میرے سامنے ایک ایگزامپل ہے، میرا جانا بوجھا دیکھا سنا، کہ جبل پور میں ایک خاتون تھی، وہ نیری ان پڑھ تھی، انہیں کچھ نہیں آتا تھا، کچھ علم بھی نہیں تھا، لیکن دل کی ایسی پاک تھی، کچھ تو تھا، کہ وہ جو میری چاہنے والی میری بہن ہے فرحت، انہوں نے مجھے بتایا کہ باجی جب میں آپا میں جب بیان کرتی تو وہ میرے پاس آتی، کہتی کہ باجی میں آپا ہم نے اتنا پڑھ لیا ہے، اتنا درود پڑھا ہے، اتنا کلمہ پڑھا ہے، ان کو صرف 3 چیز آتی تھی، سورہ اخلاص آتا تھا، کلمہ آتا تھا، درود آتا تھا، سورہ فاتحہ بھی شاید ٹوٹا پھوٹا آتا تھا، اسی میں وہ نماز پڑھتی تھی، اور لکھتی تھی تو لکھنا تو نمبر ہی نہیں آتے تھے 1 2 3 4، تو وہ اگر درود پڑھتی جتنی تسبیح تو پلس لگا دیتی، ایسے پلس ایک پیج میں لکھ لیتی، کلمہ پڑھتی تو 1 1 1 1 1 1 ایسا لکھ دیتی، ایسے سائن تھے ان کے 3، تو وہ بولتی اتنی تسبیح ہم نے پڑھی ہے بھائی، وہاں بھائی بولتے ہیں جبل پور میں زیادہ لوگ بہنوں بیٹیوں کو، تو کہا بھائی اتنا پڑھا ہے، آپ اتنا نہ تحفہ پہنچا دینا، ابھی آپ دعا کروں گی تب، تو ایسے ان کا معمول تھا۔ ایک بار وہ ابھی عمرے پہ جانے لگی، پہلے حج کر چکی تھی اپنے شوہر کے ساتھ، ان کے شوہر پولیس ڈپارٹمنٹ میں تھے، اور وہ حج کر چکی تھی، لیکن دوسری مرتبہ پھر اپنے بہو بیٹوں کے ساتھ میں حج کو جانے لگی، تو جانے کے پہلے انہوں نے بتایا کہ بھائی بتائیں، ہم جب صبح اٹھتے ہیں نا تو اپنے گھر کا دروازہ کھولتے ہیں نا تو ہمیں حضور کے گھر کا دروازہ کھلتا دکھتا ہے، حضور کی مسجد کا دروازہ کھلتا دکھتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بولے میں تو یہی سمجھتی تھی کہ شاید کیا معلوم کو کیسا دکھتا ہے، کیا پتہ ہے، کوئی ماننے کے لیے تیار بھی تو نہیں ہوتا نا ایسا ایک دم سے، ہاں بھائی دکھتا ہوگا۔ پھر جب جانے لگی عمرے پہ تو بس کہنے لگی بھائی غلطی ہو تو معاف کرنا، اور بس دعا کرو کہ ہم مدینہ جائیں نا تو آقا ہم کو وہیں دھر لے مطلب آقا ہمیں وہیں رکھ لے مدینے میں، بس دعا کرنا بھائی
کہ آقا ہمیں وہیں دھر لے. اور پھر ہوا یہ. تو ہم نے کہا کہ بھئی ایسی دعا تو سبھی مانتے ہیں، سبھی مانگتے ہیں کہ سبھی کو دھر لیتے ہیں، وہاں پہ رکھ لیتے ہیں. لیکن سچ میں ہوا کیا کہ وہ جب گئی، اچھے سے عمرہ کیا، عمرہ کرنے کے دوران وہ بیمار ہو گئی، ہارٹ ٹربل آیا، کچھ ہارٹ پرابلم آیا. وہاں کے ڈاکٹرز کو دکھایا تو ڈاکٹر نے کہا اوپن ہارٹ کرنا پڑے گا. لیکن پھر انہوں نے کہا کہ ایسا کرو اپنے شہر میں جا کے کروا لینا، بہت لمبا ٹائم لگے گا ریس وغیرہ. تو انہوں نے عمرہ کر لیا. اب مدینے کی حاضری کے لیے جب بس میں سوار ہوئیں تو اچھے سے بیٹھی، عمرہ کر چکی تھی. اب بس میں بیٹھی، بس میں بیٹھنے کے بعد جیسے ہی مدینہ منورہ آ گیا، ہوٹل میں پہنچے، تو ہوٹل میں پہنچنے کے بعد وہ تو حج کر چکی تھی، اس لیے اپنی بہو سے کہا کہ بھائی آپ کرو، جاؤ آپ غسل کر کے آ جاؤ، ہم جب سستا لیتے ہیں تھوڑا. اور لیٹ گئیں. اور جب آپ آ جاؤ تو ہم بھی وضو کر کے، ہمیں طبیعت اچھی نہیں لگ رہی ہے، ہم وضو کر کے آپ کے ساتھ آقا کے پاس صلاۃ و سلام کو جائیں گے، چلیں گے. پر بہو کہتی ہے جیسی ہو میں غسل کر کے آئی اور دیکھا تو آپ سوئی ہوئی تھی، تو دیکھا کہ پیر کچھ نیلے نیلے دکھے. تو جیسے ہی ہاتھ سے ہلایا تو دیکھا کہ روح پرواز ہو چکی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دلوں کے حال ہے، وہ دلوں کے حال سے واقف ہے، جانتے ہیں. ہمیں بندوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے دلوں کو اللہ پاک رکھے، دلوں کو آئینہ بنا دے، دلوں کو اللہ کے رسول کا گھر بنا دے. دل میں اتنی سچائی ہو، ایمانداری ہو، اللہ کی محبت ہو، عقیدت ہو اور خوف خدا ہو. تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو تقوی والا ہے. آقا نے پسند کر لیا نا، اپنے مدینے میں رکھ لیا. ایسی ہمارے ساتھ ایک منی بھی گئی تھی، وہ بھی الحمدللہ پورا عمرہ کی، حج کی، اچھے طریقے سے سب کیا. پھر مدینہ شریف میں گئی اور انہیں تو مدینہ بھی ملا، شب برات کی رات بھی ملی، جمعے کا دن بھی ملا، اور جنت البقیع بھی ملا، اور جناب سیدہ بیوی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑوس بھی ملا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ محبت ہے جس کو آقا پسند کر لیتے ہیں نا، وہ دلوں کو جانتے ہیں. دل پاک ہونے چاہیے، دل پاک ہو، حسد جلن سے دور ہو، دل میں کوئی بغض نہ ہو، کسی کے لیے کوئی خرابی نہ ہو. اور بندے کی تعریف ہی اللہ نے یہ کی ہے کہ اللہ کے اچھے بندے وہ ہیں جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بہترین امت ہو، اور بہترین امت کی کیونکہ تم میرے حبیب کی امت ہو. لیکن بہترین امت کی نشانی کیا بتائیے معلوم ہے؟ بہترین امت کی نشانی یہ بتائی کہ نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. اور یہ سب سے ڈیفیکلٹ کام ہے. آج لوگ یہ والا کام نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اگر یہ کرو نا، سب سے زیادہ جھگڑے اسی میں ہوتے ہیں. 99% لوگ اپنے حساب سے زندگی جینا چاہتے ہیں. ان کو ٹی وی دیکھنا ہے، ان کو بے ٹائم سونا ہے، بے ٹائم اٹھنا ہے، ان کو اپنے حساب سے رہنا ہے. اور اگر کسی نے اس کو نیکی کا حکم دے دیا تو پھر اس سے بڑا دشمن تو کوئی بندوں کو لگتا ہی نہیں ہے نا. اور جھگڑا سب اسی میں ہوتا ہے. تو وہ جھگڑا ہو پرواہ نہیں، ساری دنیا روٹ جائے، میرے مولا نہ تو روٹ جانا، چاہے سارا جہاں روٹ جائے. ہمیں آج وہ برا سمجھ رہے ہیں، لیکن کل بروز قیامت سمجھیں گے نا کہ یہ صحیح تھے. لیکن آج لوگ کوئی برا نہ مان جائے کر کے ان کو برا بننے دیتے ہیں. اور ہاں ٹی وی دیکھ رہے، دیکھو بیٹا، نماز نہیں پڑھ رہے مت پڑھو بیٹا، جو کر رہے کرو بیٹا، جھوٹ بول رہے ہو کوئی روکیں گے نہیں، اس کے ساتھ اور خود بھی جھوٹ بولیں گے. تو پھر ایسوں کو پسند نہیں کرتا اللہ، نہ اللہ کا رسول. اللہ کا رسول تو صرف سچائی کو پسند کرتا ہے، ایمانداری کو پسند کرتا ہے، تقوی کو پسند کرتا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کو پسند کرتا ہے، ایک دوسرے کے دلوں کو مرہم لگانے کو پسند کرتا ہے، نشتر لگانے کو پسند نہیں کرتا، زخم دینے کو پسند نہیں کرتا، ان کی عزت کا کھلواڑ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اچھوں میں، پیاروں میں، نیکوں میں شامل فرما دے. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایک حدیث مبارکہ میرے آقا مدنی آقا سونے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مدینے والوں کے ساتھ مکر کیا، مدینے والوں کے ساتھ، وہ پانی میں نمک کی طرح گھل جائے گا. پانی میں نمک کیسا گھلتا ہے؟
ویسا کھل جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیے مدینے والے کے ساتھ مکر کرنے کی یہ سزا ہے۔ تو جس کا مدینہ ہے اس کے بارے میں گستاخی کرنا، آپ کی شان میں الٹے سیدھی باتیں لکھنا بولنا، کیا اللہ پسند کرے گا؟ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی، جس کے دل میں علی، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بغض ہو، نبی پاک کی بارگاہ میں اللہ بار بار حاضری کی توفیق دے، اور جب مدینہ جائے تو باادب ہو کر جائے۔ جو بھی مدینہ جائے وہی باادب جائے، اور جب جائے تو سارا راستہ جب مکہ معظمہ سے جائے۔ اور ایک بات بتائیں، جو حج کر کے مدینہ منورہ جاتے ہیں نا، سارا راستہ حور اور غلما، اللہ کے فرشتے، حورے نور کے طبق لے کے مدینے کے راستے میں حاجیوں کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور حاجیوں پہ وہ نور کے طبق انڈیلتے رہتے ہیں، کیونکہ کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کے حبیب کے در پر حاضری کے لیے جا رہے ہو۔ اور حبیب کے در کی حاضری کیسی ہونی چاہیے؟ ایک دم باادب ہو۔ جو بھی مرد عورت، جو بھی بہن بھائی وہاں مدینہ منورہ میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں تو راستہ پر کیا کریں؟ درود پاک کی کثرت کریں، خوب درود پڑھیں، خوب صلاۃ و سلام پیش کریں، راستے میں نعت پاک پڑھیں، اور باادب ہو کے اچھی طریقے سے غسل کر کے پاک و صاف ہو کے مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے جائے۔ اور جب جیسی مدینہ قریب آ جائے درود کی کثرت اور بڑھا دیں، اور جیسی مدینہ میں جیسے داخل ہونے لگے تو ربی ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرجا صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، یہ پڑھیں۔ اس کے بعد ہوٹل میں پہنچے تو باادب، اور یہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک آیت نازل فرمائی ہے کہ جس نے میرے محبوب کی آواز سے اپنی آواز بلند کی، جس نے میرے محبوب کی آواز سے اپنی آواز بلند کی، اس کی تمام زندگی کے اعمال کب صرف کر لیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا، ساری نیکیاں پانی میں مل جائیں گی۔ تو اسی لیے مدینہ ہے، مکے میں ہو زور سے بول لو گے اللہ معاف کر دے گا، لیکن مدینے میں ہو تو انٹرنیشنل لینگویج پہ آ جاؤ، صرف اشارے میں بات پڑھنا ہے تو نعت پاک پڑھو، دعائیں مانگو، درود پڑھو، لیکن چلا کے کچھ بھی بات نہ کرو۔ مدینہ جو شہر ہے نا وہ بخشش کا بھی شہر ہے، اور اس کے اپوزٹ میں اگر گستاخی کی، بے ادبی کی تو اللہ معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی کہ اگر تم نے میرے نبی کی آواز سے اونچی آواز میں بات کیا، اونچی مدینے کے شہر میں، نبی کے شہر میں بلند آواز میں کلام کیا، تو نہ جانے کب سارے عمر کی نیکیاں کب ختم کر دی جائیں گی، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے اس شہر کے آداب اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا دے، اور ادب سے جائے، ادب سے بیٹھے، ادب کی جا ہے۔ یہ ایسی ویسی نہیں ہے محفل میلاد مصطفیٰ مدینے میں ہے، وہاں جا کے آپ کو ادب سے جانا ہے، ہوٹل میں پہنچنا ہے، ایک جوڑا اچھی طریقے سے پاک و صاف نیا والا دھو دھا کے وہاں جانے کے لیے نیا جوڑا رکھے۔ سفید ہو تو بہت اچھی بات ہے، نقاب میں جائے، نقاب تو سفید ہی پہنے، اور سفید نقاب ہو اور پورا سفید اس میں وہ ہو اپنا، اور پاک و صاف ہو۔ اور اس کے بعد کیا کریں؟ ہوٹل میں جانے کے بعد کیا کریں؟ اپنا سامان رکھ دیں، اچھی طریقے سے پھر غسل کریں، اور غسل کر کے نیا صاف پاک اچھا لباس پہنیں۔ مرد حضرات خوشبو لگائیں، عورتیں عود کی خوشبو لگا سکتی ہیں، عود والی خوشبو لگائیں، اور پھر بڑے ادب کے ساتھ کوئی بلڈنگیں نہ دیکھے، ادھر ادھر
نہ کریں، صرف شف مستقیم سیدھا سیدھا دیکھتے اور نیچے زمین پر دیکھتے ہوئے چلیں۔ گنبد خضرا قریب آ جائے تو با ادب کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام باب جبرائیل پر جا کر صلاۃ والسلام پیش کرے 70 مرتبہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھے، اور اس کے بعد پھر ابھی جو ہم نے سلام کا طریقہ دونوں خلیفہ اول اور دوم کو بھی سلام کریں۔ اس کے بعد پھر رو رو کے اپنے سارے درد کو، میرے درد کا مداوا حضور جانتے ہیں، اور حضور آپ جو کہہ دے تو کچھ نہیں مشکل، حضور آپ جو کہہ دے تو کام ہو جائے۔ بے شک ہوتا ہے، ایک شخص تھا جس کو وہاں کے اس کے بیٹے کو وہاں کے بادشاہ نے قید کر لیا تھا۔ اس نے جیسے اسے معلوم تھا کہ حضور کے پاس جاؤں نا، میرے پاس تو کچھ ایسا پیسہ نہیں ہے کہ میں کسی بادشاہوں کو اتنے اس کے عوض میں پیسہ دوں، بس میں دعا کر سکتا ہوں اور مدینے والے آقا کے پاس دعا کروں تو بس بات بن جائیں گی۔ اس نے رخت سفر باندھا اور سفر میں نکلا۔ راستے میں بزرگ ملے، کہا کہ کیا بات ہے، کس کام سے؟ کہا مدینہ جا رہا ہوں، میرے بیٹے کو قید کر لیا گیا ہے، میں اسے چھڑانے کے لیے مدینے والے آقا کے پاس دعا کرنے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ارے تجھے جانے کی کیا ضرورت تھی، وہیں سے پکار لیتا یا رسول اللہ، تو میرے آقا تو وہاں سے بھی سنتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن اس نے کہا نہیں، میں نکلا ہوں تو زیارت کی نیت سے بھی جا رہا ہوں تو زیارت کروں گا، اسی لیے وہ زیارت کی نیت سے چلے گیا۔ جب وہ گیا تو ابھی پہنچا نہیں تھا کہ اس کو پھر خبر ملی کہ اس کا بیٹا رہا کر دیا گیا اور گھر پہنچ گیا اسی وقت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میرے آقا جو ہے نا ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد۔ اور صلی اللہ محمد کی ورد کرتے ہوئے جب آپ جائیں، اپنے درد کو بتائے، اپنی تکلیفوں کو آقا کے سامنے رکھے، اپنی ہر بات، اپنے ہر راز حضور کو بتائے اور تڑپ کے دعا مانگے کہ یا رسول اللہ آپ جو کہہ دے تو کچھ نہیں مشکل، آپ جو کہہ دے تو کام ہو جائے، اور جب آپ کہہ دیتے ہیں تو بات بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں کے آداب سکھائے، ادب کے ساتھ وہاں حاضری نصیب کرے۔ پھر جنت کی کیاری جو ہے، میرے آقا کے گھر سے لے کے ممبر تک کی جگہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، جنت کی جگہ ہے جنت کے، اور یہاں تک پھر وہاں جا کے صلاۃ والسلام پیش کریں اور وہاں جا کے 2 رکعت نماز تحت المسجد پڑھیں۔ کیا پڑھیں؟ تحت المسجد۔ کہاں؟ حضور پاک کے گھر سے لے کے ممبر تک کی جگہ جو ہے وہ جنت کی کیاری ہے، ریاض الجنہ کہتے ہیں اس کو۔ وہاں پہ جا کے نماز پڑھے، وہاں جا کے بھی بہت توبہ کرے، صلاۃ والسلام پیش کرے، اور وہاں جا کے ہو سکے تو الگ الگ سطور میں ہٹ کے درود اکبر پورا پڑھے۔ وقت اگر اجازت دے تو آپ درود اکبر لے کر جائیں اور درود اکبر وہاں پہ پڑھیں، خوب زیادہ درود پڑھیں، سلام پڑھیں، اور 5 نمازیں اپنے وقت پہ پڑھیں اور خوب تڑپ کے دعا کریں۔ اور اس کے بعد پھر مدینہ منورہ میں مسجد قباء بھی جائے، وہاں بھی 2 رکعت نفل پڑھ کر آئے، روز جا کر روز عمرہ ایک ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر آپ احد پہ جائے، اور احد کیا ہے؟ جنت کا، مدینے کی ہوا جنت کی ہوا، مدینے کا پانی جنت کا پانی، اور جنت مدینے کا پہاڑ جو ہے نا احد، وہ بھی جنت کے دروازے پہ ہوگا، جنت کا پہاڑ ہے۔ آقا نے فرما دیا احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ اور وہاں پر 70 صحابہ کرام، 70 شہدائے احد وہاں مدفن ہیں، جن کے امیر حمزہ جو حضور پاک کے چچا حضرت حمزہ پیا وہاں پر آرام فرما رہے ہیں، 70 صحابہ کرام وہاں پر آرام کر رہے ہیں۔ وہاں جا کے فاتحہ پڑھیں، درود پڑھیں، صلاۃ والسلام پیش کریں، اور وہاں جا کے بھی دعا کریں۔ وہ شہید ہے، زندہ ہے، اگر آپ کی دعاؤں پہ آمین کہہ دے، آپ کے لیے دعا کر دے۔ جس نے وہاں پہ 1 مرتبہ سلام کیا شہدائے احد کو، تا قیامت اس سلام کا جواب دیتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو وہ اتنی مقدس سرزمین ہے مدینہ کہ جہاں ہر چپا اور مدینے کی خاک جو ہے نا شفا ہے۔
مدینے کی خاک جو ہے نا شفا ہے، شفا۔ مدینے کی خاک اپنے منہ پہ مل لیں، اپنے سر پہ مل لیں، لیکن بس ایک مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہرگز ہرگز وہاں کی خاک اٹھا کے اپنے گھر پر نہ لائے۔ ہماری بہت سے بہنیں، ہمارے بہت سے بھائی وہاں جاتے ہیں، خاک اٹھا لیتے ہیں۔ ایک نیت تو ہوتی ہے، انما الاعمال بالنیت ہوتا ہے کہ جیسے نیت ہو کہ وہ صرف ایک تبرک کے غرض سے وہ اپنے گھر انڈیا یا اپنے اپنے ملکوں میں لے کر آ جاتے ہیں، تو وہ بڑا غلط کام کرتے ہیں، کیونکہ وہ مٹی تو دیکھے کہاں کی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے مدینے میں رکھا ہے، اور اتنی جنت میں رہنے والی مٹی کو آپ لا کے دنیا کے کسی شہر میں رکھ دے تو وہ مٹی روتی ہے، پھر وہ مٹی روتی ہے تو بددعا ہی ہوتی ہے، اور اس سے گھر سرسبز نہیں ہوتے۔ کعبۃ اللہ کا غلاف بھی لا کے لوگ گھر میں رکھتے ہیں۔ میرا خود کا تجربہ ہے، میں نے دیکھا ہے جتنے لوگوں نے ایسا کیا ہے ان کے گھروں میں پریشانی آئی ہے۔ احترام وہی کرے، وہی احترام کرے، آنکھوں میں لگا لے، چوم لے، اور لیکن گھر پہ نہیں لے کر آئے، کیونکہ وہ وہاں کی مٹی ہے، اللہ نے اسے وہاں رکھا ہے، اسے وہیں رہنے دو، گھر نہ لے کر آؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قدم قدم پہ مدینہ جنت ہے، اور مدینے کی حاضری بار بار ہر مسلمان کو اللہ نصیب کرے، اور جو مدینہ جاتا ہے گناہوں سے صاف و پاک ہو جاتا ہے۔ اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے اس لیے فرما دیا کہ جس نے حج کیا میری زیارت کو نہیں آیا، اس نے مجھ پہ ظلم کیا۔ تو صحیح بات ہے کہ اس نے حضور پاک تو اپنی امت سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور محبت کرنے کے باوجود وہ امت اگر صرف کعبۃ اللہ میں طواف کر لے اور مدینہ نہ آئے تو آپ کے دل کو تو تکلیف پہنچے گی نا، یہ تو ظلم ہی ہوا نا۔ اور پھر جب آقا راضی نہیں تو حج کہاں قبول ہوگا؟ آقا کو خوش نہ کیا تو اللہ حج قبول نہیں کرنے والا ہے۔ اس لیے حج کی قبولیت چاہتے ہو تو مدینہ منورہ میں بڑے ادب کے ساتھ وہاں کی آداب بجا لاتے ہوئے وہاں پر کی زیارت کریں، مدینے میں حاضر ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کو مدینے کی حاضریاں نصیب کرے، بار 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 مدینہ منورہ کی زیارت کرائے، اور ہم سب کو قافلے کے شکل میں اللہ مدینہ بلائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اس بیان میں جانے انجانے مجھ سے جو بھی بھول چوک غلطی خطا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے نالن پاک کے صدقے میں مجھ گنہگار کو معاف کر دے۔ آپ لوگ کو بھی کوئی بات بری لگی ہو، ناگوارا لگی ہو، غلط لگی ہو تو تہہ دل سے معاف کر دیجئے، حشر کے دن کے لیے نہ چھوڑیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔